کتنی تقدیریں ہیں، اس کی قسمیں کتنی، ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے آسان؟ ایک تو ہے تقدیر معلق، اس کہ طرح ٹھیک ہے یہ یہاں تک پہنچا، اگر یہ کر لے گا، نیک کر لے گا تو یہ ہو جائے گا، اس سے بچ جائے گا۔ پھر دوسرا درجہ ہے تقدیر مبرم، اور بعض میں نے لکھا ہے علماء علم نے کہ مبرم معلق۔ ٹھیک ہے، مبرم با معلق یا مبرم معلق ہے، تو اس لیے کہ وہ دوسرا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ عوام صرف مبرم کو سمجھ لیں تو وہ بھی غنیمت ہے۔ تو دوسرا اسٹیج ہوتا ہے کہ اگر یہ کر لے گا تو بچ جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں جیسے فلائٹ کریش ہو گئی اور ایک ایئر ہوسٹس کی ڈیوٹی تھی، وہ نہیں گئی، لیکن بائی دی وے وہ ڈیوٹی پہ نہیں گئی، دوسرے ساتھی ریپلیس کیا اور وہ کریش ہو گیا۔ اس مفتی صاحب 2001 میں ایک جہاز میں تھا اور میری اہلیہ بھی، حضرت شیخ ناظم جو قبرص کے نقشبندی بزرگ تھے وہ میرے شیخ تھے، ان سے میری بیعت تھی۔ تو ہم لاہور سے کراچی جا رہے تھے اور میاں نواز شریف صاحب کی ایک قریبی عزیزہ بھی ہمارے ساتھ تھی، وہ بھی ہماری پیر بہن تھی۔ تو راستے میں جہاز کو حادثہ ہوا اور ہم سارے بچ گئے، سوائے اس کے کہ لوگ بے ہوش ہو گئے یا کچھ اس طرح ہوا، تو وہ سارے بچ گئے۔ اور ہاسپٹل والے وہ جو تھے جنہوں نے جہاز بنایا تھا اس کمپنی نے، وہ کہتے تھے ناممکنات میں سے ہے کہ اس میں کوئی بندہ ایک بھی بچ جاتا۔ یہ مبرم معلق کہ مثلا کسی کے لیے معلق ہے، اگر یہ اس فلائٹ میں بیٹھ جائے گا خدا نخواستہ تو یہ ہو جائے گا۔ اچھا، ہم سلسلہ نقشبندیہ کے جمعے کا دن تھا شام کے وقت، تو وہ ہمارا ختم کا ٹائم ہوتا ہے، تو ہم اس وقت وہ اپنے وہ جو وظائف پڑھ رہے تھے، تو ہمارا سب کا خیال یہ تھا کہ اللہ نے اس کی برکت سے جو ہے وہ بچا دیا ہے۔ تو اس لیے یہ مبرم معلق کی مثال ہے، ٹھیک کہ فلائٹ میں آپ بیٹھ گئے، ٹھیک، فلائٹ نے کریش ہونا ہے، جب اس کیفیت میں آپ پہنچے تو آپ نے لوگوں نے سمجھا کہ اب تو خاتمہ ہے، لیکن پھر جو مبرم اسٹیج تھی اللہ نے نجات کا فیصلہ کر رکھا تھا، اور ہلاکت کی ساری علامات کے ہوتے ہوئے اللہ پاک نے بچا لیا۔ لیکن مفتی صاحب جب وہ جو جف القلم کا تصور ہے، قلم سوکھ گیا، سارے معاملات ہو گئے، تو یہ کیسے بات ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ چاہے جس وقت اس کو بدل دے، یہ اس کا کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ کچھ اختلاف سا لگتا ہے۔ نہیں، یہ وہی اسٹیجز ہیں نا۔ مثال کے طور پر آپ کی بلندی کا ایک درجہ ہے، میری کا ایک درجہ ہے، مجھ سے اوپر آپ کی ہوگی، اس سے اوپر کسی اور کی ہوگی، اس سے اوپر کسی اور کی ہوگی، میری نظر یہاں تک ہے تو میں یہاں پڑھ کے بتا رہا ہوں نا۔ تو جن فرشتوں کی نظر اس تقدیر معلق تک ہے، وہ ان کے پاس وہ شیڈول ہے، لیکن اس سے آگے ایک تقدیر مبرم بھی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ جیسے حضرت علی دیوار سے ہٹ گئے اور دوسرے موقع پر بیٹھے رہے، تو پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، پہلے تو آپ ہٹ گئے اور اب آپ ڈٹ کے بیٹھے رہے، تو انہوں نے کہا کہ حرص المرء اجلہ، کہ موت کا جو مقررہ وقت ہے اس سے بڑا محافظ کوئی نہیں۔ تو چونکہ اجل نہیں تھی تو اس لیے دیوار چاہے سر پہ آ کے جھک جائے، لیکن اس نے اس وقت گرنا نہیں تھا کیونکہ اس وقت اجل نہیں تھی۔ لیکن مفتی صاحب میں مثال سمجھنے کے لیے، ایک لڑکا جو ہے وہ جا کے گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے، خود کھڑا ہو جاتا ہے، جو خودکشی کرتی، تو وہ کیا معاملہ ہے کہ بھئی وہ موت کا تو وقت مقرر ہے ادھر، اور وہ کہے میں ابھی جاتا ہوں؟ اگر ایک کی اجل مقرر ہے تو کوئی نہ کوئی سبب بن جاتا ہے اس کا، لیکن اگر یہ معلق ہے کہ وہ پٹری پہ کھڑا ہے، میں اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں خاتمہ ہو گیا، لیکن فرض کرو کوئی آندھی چلی، وہ ہٹ گیا، وہ جھٹکا لگیا، ہٹ گیا، گاڑی خراب ہو گئی پیچھے، یا گاڑی کو کچھ ہو گیا، تو یہ ہے کہ معلق اور مبرم میں یہ فرق ہے۔ اچھا، مبرم دعا سے بھی ٹل جاتی ہے؟ مبرم کے معنی قطعی، قطعی دعا سے بھی ٹل جاتی ہے؟ دعا سے، صدقے سے، یہ تقدیر معلق ٹلتی ہے یا تقدیر معلق مبرم ٹلتی ہے؟ تقدیر مبرم نہیں ٹلتی، جو آخری قطعی اسٹیج ہے اس پہ تو فیصلہ ہونا ہی ہے، لیکن اس کا علم اللہ کی ذات کو ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی؟ ہم جو ہیں ہم اعمال کے مکلف ہیں، ہم اسباب کو اختیار کرنے کے مکلف ہیں، اس لیے جب حضور نے فرمایا تو افلا نتکلوا، تو جب یہ طے ہے
کہ ہمارا انجام کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا ماحصل کیا ہے، تو کیا ہم عمل سے لا تعلق ہو جائیں؟ فرمایا کہ نہیں، عمل کرتے جاؤ. فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. تو جب کوئی خیر کے راستے پر چلتا رہے، رکاوٹ آ جائے، دور ہو جائے، تو پھر اس کے معنی ہے کہ یہ جو خیر کے راستے پر جا رہا ہے یہ بھی تقدیر الہی سے جا رہا ہے، یہ بھی تائید الہی سے جا رہا ہے. علم الہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کہا نہیں کہ تم یہ اسی طرح کرو. جی ہاں، یعنی یہ علم الہی میں ہے کہ یہ اس طرح کرے گا، یہ مراد ہے. ہاں، یہ اس طرح کرے گا کیونکہ اس کی جبلت طیب ہے، اس کی جبلت طاہر ہے، اس کی فطرت پاکیزہ ہے.